السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی سیلف جاوید مقبول شاہ, ٹیچر یو پی ایس مزناڑ کاچ ہما زون کرال پورہ. پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے. آج 27 مئی 2021 عیسوی کا دن ہے, بروز جمعرات. آج میں 8ویں جماعت کے بچوں کو ہسٹری سبجیکٹ کا جو چیپٹر نمبر 6 ہے, کولینلزم اینڈ سٹی, اس کا کوشچن نمبر 7 جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرانے کی کوشش کروں گا. ہمارا آج کا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 6 کلاس 8 سبجیکٹ ہسٹری, اور ہمارے ٹاپک کا نام ہے کولینلزم اینڈ سٹی. اس کا کوشچن نمبر 7 ہے آج. ہاؤ ڈیڈ دی اولڈ سٹی آف دہلی چینج انڈر دا برٹش رول, کہ دہلی کی جو پرانی سٹی تھی برٹش رول کے اندر وہ کس طرح سے تبدیل کی گئی. اس کا آنسر ہے The old city of Delhi was constructed was walled city with 14 gates adjoining a fort place complex with the river Jamuna flowing near it. جو دہلی کی جو پرانی سٹی تھی, پرانی شہر جو تھا, وہ کنسٹرکٹڈ واز اے ویلڈ سٹی وتھ 14 گیٹس, یعنی اس کو ویلڈ سٹی کے تحت جو ہے 14 گیٹ رکھے گئے. ایڈجوائننگ اے فورٹ پلیسز کمپلیکس, اور اس کے جو فورٹ کہتے ہیں قلعے کو, ان کے ایڈجوائننگ ایریاز جو ہے ود دا ریور جمنا فلورنگ نیئر اٹ, اور اس کا ایک ایریا وہاں سے شروع کیا گیا جہاں سے ایک دریا بہتا ہے جسے دریائے جمنا کہتے ہیں. The city was characterized by mosques, havelis, crowded mohallas, narrow and winding lanes and by-lanes and water channels. اور یہ سٹی جو ہے اس کی اپنی خصوصیت ہے کیونکہ اس میں بہت ساری مساجد ہیں, بہت سارے حویلیاں, اور بہت سارے ایسے محلات, ایسی کالونیاں جن میں زیادہ لوگ رہتے ہوں, اور بڑے بڑے وائڈنگ لینز جو ہیں یا بائی لینز یا واٹر چینلز جو ہے, اس کی وجہ سے یہ سٹی جو ہے یہ خصوصیت کی حامل ہے. دا برٹش گینڈ کنٹرول آف دہلی ان 1803. برٹش نے, برطانیہ والوں نے دہلی سٹی کے اوپر کب کنٹرول کیا؟ 1803 عیسوی میں دہلی کے اوپر برٹش والوں نے کنٹرول کیا. بیفور دا ریولٹ آف 1857, 1857 عیسوی سے پہلے ہی دا برٹش ایڈجسٹڈ دیم سیلوز ٹو دا مغل کلچر آف دا اولڈ سٹی بائی لیونگ ان دا ویلڈ سٹی. برٹش والوں نے کیا کیا, وہ کیونکہ اس وقت یہاں پہ مغلوں کی حکومت تھی, انہوں نے اپنے آپ کو مغل کلچر کے تحت جو ہے پرانی سٹی کے اندر ایبزارب کیا, یعنی وہ اس طرح سے رہنے لگے. ان کا جو کلچر, رہنے کا طور طریقہ جو تھا وہ اس طرح سے انہوں نے سیکھ لیا جس طرح سے مغل کلچر میں, مغل دور میں رہا کرتے تھے اولڈ سٹی کے اندر. انجوائنگ اردو پرشین کلچر اینڈ پوئٹری, اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے تھے, جو اردو اور فارسی کا کلچر تھا اور اس کی شاعری کو انجوائے کر رہے تھے. اینڈ پارٹیسپیٹنگ ان لوکل فیسٹیولز, اور اس کے ساتھ میں وہ یہ بھی کر رہے تھے برٹش والے, جو یہاں کے لوکل تہوار ہوتے تھے اس میں بھی وہ شرکت کرتے تھے. The Delhi College was established in 1792. دہلی کے اندر جو کالج بنایا گیا وہ 1792 عیسوی میں بنایا گیا. which led to a great intellectual flowering in the sciences as well as the humanities. اور اس کے اندر جو ہیں intellectual flowering کس میں رکھا گیا, سائنس اور ہیومنٹیز کے اندر. However, after the revolt, they embarked on a mission to rid the city of Mughal past. اور اس کے علاوہ کیا ہوا کہ آفٹر دا ریولٹ, یعنی کہ یہ جو یہ غدر مچ گئی 1857 کے بعد, انہوں نے ایک مشن کیا, rid the city of its Mughal past, کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بھول جائیں, مغل دور کے سٹی کو بھول جائیں یا اس دور کو بھول جائیں. they raised several places, انہوں نے کچھ اور جگہیں بنوائی, closer down gardens and built barracks for troops in the place. انہوں نے کیا کیا, کچھ باغات نئے بنائے, کچھ نئے قلعے بنائے, اور ٹروپس کے لیے کچھ نئی بارکیں بنائی. For security reasons, the area around the Red Fort was completely cleared of gardens. اور security reasons کی بنا پر, security وجوہات کی بنا پر, the area
اراؤنڈ دا ریڈ فورٹ، اور جو ریڈ فورٹ کے لال قلعے کے ارد گرد کا جو ایریا ہے واز کمپلیٹلی کلیئرڈ آف گارڈنز، وہ مکمل طور پہ گارڈنز کے لیے کلیئر کر دیا گیا، پویلنز اینڈ ماسکس، اور اس کے ساتھ میں کیا کلیئر کر دیا گیا؟ پویلنز اور ماسکس۔ پویلن کہتے ہیں جب کسی میدان کے اندر میچ ہوتا ہے، جو تماشائی لوگ یا جو کھلاڑیوں کے لیے وہاں رہنے کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کو پویلن کہتے ہیں، ان کو بھی کلیئر کیا گیا۔ Mosques in a particular were either destroyed or put to other uses، یا تو مسجدوں کو انہوں نے کیا کر دیا گیا؟ ڈسٹرائے کیا، اور یا پھر انہوں نے کسی اور مقصد کے لیے ان کو استعمال کیا۔ No worship was allowed in the جامع مسجد for 5 years، جو دہلی کی جامع مسجد ہے اس میں اس وقت تقریباً 5 سال تک عبادت کرنے کی، وارشپ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 1/3 of its city was demolished، اور تقریباً سٹی کا اگر سٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس کا ایک حصہ جو ہے مکمل طور پہ ڈیمالش کیا گیا، ختم کیا گیا۔ اینڈ اٹس کینلز واز فلڈ اپ، اور اس کی جو کینل تھے وہ بھر دیے گئے۔ ان the 1870s the western walls of the شاہ جہان آباد was broken to establish the railway، اور 1870 عیسوی میں جو ویسٹرن وال تھی شاہ جہان آباد کے نام سے مشہور جو تھی ویسٹرن وال، اس کو ڈیمالش کیا گیا ٹو اسٹیبلش ریلوے اینڈ الاؤ ٹو سٹی ایکسپینڈ بیانڈ دا والز، اور ان والز کو ہٹا کر سٹی کے لیے اور جگہ بنائی گئی، اور پھر ریلوے کے لیے بھی وہیں سے جگہ بنا دی گئی۔ دا سپارلنگ سول لائن ایریا کیم ٹو اپ ان دا نارتھ آف دا سٹی، اور پھر سول لائن ایریا جو ہے اس کے نام سے یہ نارتھ سٹی کے اندر جو ہے یہ نام رکھا گیا۔ دس واز دا پلیس وائر دا برٹش بگن لیونگ، یہ وہ جگہ تھی جس کو سپارلنگ سول لائنز ایریا کہا جاتا تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر برٹش والوں نے پہلے یہاں پر آ کے رہنا شروع کیا۔ دا دہلی کالج واز ٹرنڈ انٹو اے اسکول، اور جو دہلی کے اندر کالج تھا اس کو اسکول میں تبدیل کیا گیا۔ اینڈ شٹ ڈاؤن ان 1877، اور 1877 عیسوی میں اس کو شٹ ڈاؤن کیا گیا، بند کر دیا گیا۔ دا برٹش کنسٹرکٹڈ اے نیو سٹی، برٹش والوں نے ایک نئی سٹی بنائی، نون ایز دا نیو دہلی، اور اس کا نام رکھا گیا نیو دہلی، ساؤتھ آف دا اولڈ سٹی، یہ اولڈ سٹی کے ساؤتھ میں پڑتا ہے۔ بلڈ as a complete construct to the old city، نیو دہلی became the center of the power، اور اس طرح سے اولڈ دہلی کو جو ہے چھوڑ کر انہوں نے نیو دہلی کو کیا کر لیا؟ سینٹر کے لیے، کیپٹل کے لیے رکھا، اور وہیں سے اپنی پاور استعمال کرنے لگے۔ دا اولڈ سٹی مین وائل واز پشڈ انٹو نیگلیکٹ، اور جو اولڈ سٹی تھی اس کے ساتھ جو ہے اس کو نیگلیکٹ کر دیا گیا۔ تو کل ملا کے بچوں آج جو ہمارا کوشچن نمبر 7 تھا کہ ہاؤ ڈیڈ دا اولڈ سٹی آف دہلی چینج انڈر دا برٹش رول، کہ پرانی دہلی کو کس طرح سے برٹش رول کے اندر تبدیل کیا گیا۔ آپ نے اس سوال کے اندر پڑھا کہ دہلی کے اندر جب برٹش والوں نے یہاں پہ قبضہ شروع کیا، انہوں نے جتنی بھی مغل دور کی یہاں پہ چیزیں تھیں ان کو تبدیل کر کے اپنے طریقے سے اثر نو ان کو اس میں ترمیم لانے کی کوشش کی۔ باقی والسلام، انشاءاللہ کل ہم اس لیسن کا، اس چیپٹر کا آخری کوشچن کریں گے، اور آپ جو ہے کوشچن کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کریں گے۔ جہاں سے بھی آپ کو دقت آئے آپ SMS کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ وہ انکوائری بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ بھرپور آپ کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔